تقریباً 1000 سال پہلے مسلمانوں کے دارالحکومت دمشق سے حاجیوں کا ایک بہت بڑا قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے یہ قافلہ فلسطین کے علاقے میں داخل ہوا تو ایک ظالم حکمران نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے قافلے کا سارا سامان لوٹ لیا اور مسافروں پر سخت ظلم شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے عورتوں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ نہ کیا۔ لیکن یہ اس شخص کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس قافلے میں پوری مسلم دنیا کی سب سے با اثر خاتون بھی موجود تھی۔ ایک شخص فوراً یہ خبر لے کر دمشق واپس پہنچا۔ دمشق آتے ہی وہ سیدھا سلطان کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ کس طرح اس ظالم نے مسلمانوں اور سلطان کی بہن پر ظلم ڈھایا ہے۔ اس خاتون کا بھائی کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ پوری مسلم دنیا کا سب سے طاقتور حکمران تھا، جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ اللہ اکبر! یہی وہ لمحہ تھا جب صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو دوبارہ آزاد کرانے کی تیاری شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ کی تیاری کے دوران صلاح الدین ایوبی فلسطین کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کرنے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سرزمین کو فتح کر لیا تھا تو پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی کیسے؟ فلسطین اور بیت المقدس کا اسلام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ وہ خطہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار انبیاء کرام بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر اسی سرزمین سے وابستہ رہے۔ فلسطین کے اندر موجود بیت المقدس وہ شہر ہے جسے دنیا کے 3 بڑے مذاہب مقدس مانتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس پہنچایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام سابقہ انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں مسلمان بیت المقدس پر قبضہ حاصل نہ کر سکے۔ اس زمانے میں فلسطین ایک عظیم سپر پاور کے زیر اقتدار تھا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی کہ ایک دن مسلمان انبیاء کے اس شہر کو ضرور فتح کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رومی سلطنت کے خلاف مہمات کا آغاز کیا۔ پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے رومی طاقت کو شدید شکست دی اور اسلامی افواج تیزی سے بیت المقدس کے قریب پہنچ گئیں۔ انہوں نے شہر کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر بیت المقدس کا حکمران رومی بادشاہ سے مدد مانگنے لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رومی سلطنت کو اس قدر کمزور کر چکے تھے کہ وہ کوئی مدد نہ بھیج سکا۔ آخر کار شہر کے حکمران نے اعلان کیا کہ اگر خلیفہ عمر خود تشریف لائیں تو وہ شہر بغیر جنگ کے مسلمانوں کے حوالے کر دے گا۔ جب مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ ذمہ دار مقرر کیا اور خود بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب شہر کے حکمران نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی دیکھی تو اس نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بغیر خون بہائے انبیاء کے مقدس شہر میں داخل ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پر پہنچے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں صدیوں پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کی تھی، لیکن بعد میں اسے کئی مرتبہ تباہ کیا گیا۔ حضرت عمر وہاں پہنچے تو اس جگہ کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے
اس مقام کو صاف کیا گیا اور پھر لکڑی سے ایک سادہ سی مگر خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں اذان دی اور مسلمانوں نے پہلی مرتبہ وہاں نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ سادہ مسجد آج ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل اختیار کر چکی ہے، جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کی ترقی پر خاص توجہ دی۔ نئے کنویں کھدوائے گئے، سڑکیں تعمیر کی گئیں اور علاقے کو مزید آباد کیا گیا۔ اس زمانے میں فلسطین اور شام کے علاقوں کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نیا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تقریباً پوری اسلامی سلطنت پر قائم ہو گئی، لیکن شام کا علاقہ جس میں فلسطین بھی شامل تھا ان کے براہ راست کنٹرول میں نہ آ سکا، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بیعت نہیں کی تھی۔ یہیں سے مسلمانوں کے درمیان پہلی داخلی جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے دور خلافت میں فلسطین ان کے انتظامی کنٹرول سے باہر رہا۔ بعد میں مسلمانوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ جیسے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی حکومت کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ ان کی بیعت کا ایک اہم مرکز بیت المقدس بھی تھا۔ کچھ عرصے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے درمیان جاری خانہ جنگی ختم کرنے کے لیے خلافت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری مسلم دنیا کے حکمران بن گئے اور بنو امیہ کی حکومت کا آغاز ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید حکمران بنے۔ یزید کے اقتدار سنبھالتے ہی مسلمانوں کے درمیان ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی۔ اسی دور میں اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا، یعنی سانحہ کربلا۔ اس واقعے میں یزید کی فوجوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے بہت سے افراد کو شہید کر دیا۔ کربلا کے بعد مسلمانوں کے اندر اختلافات مزید بڑھ گئے اور خانہ جنگی کی کیفیت برقرار رہی۔ اس وقت پوری مسلم دنیا میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر اس جد و جہد اور اندرونی جنگ کا انجام کیا ہوگا اور فتح کس کے حصے میں آئے گی۔ بنو امیہ خاندان کے حکمران عبد الملک بن مروان کو آج بہت سے لوگ زیادہ نہیں جانتے، لیکن اپنے زمانے میں وہ ایک نہایت طاقتور بادشاہ تھے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد انہوں نے بیت المقدس میں ایک ایسی مشہور عمارت تعمیر کروائی جو آج بھی اپنی اصل جگہ پر موجود ہے اور دنیا کی معروف ترین عمارتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس عمارت کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی بڑی عمارت تھی جس کے اوپر ایک عظیم گنبد تعمیر کیا گیا تھا۔ یہی وہ طرز تعمیر تھی جس کے بعد مسلمانوں میں گنبد بنانے کا رجحان عام ہوا اور آج بھی دنیا کی بیشتر مساجد ہر گنبد نما نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الملک نے اس عمارت کی دیواروں پر قرآن مجید کی آیات بھی لکھوائیں اور اپنے دور کے یادگار کے طور پر اپنا نام بھی درج کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کردہ مسجد اقصی کو مزید وسیع اور شاندار شکل دی۔ اس کے بعد کئی برس تک فلسطین بنو امیہ خاندان کی زیر حکومت رہا، لیکن پھر ایک نیا خاندان ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ اس خاندان نے رفتہ رفتہ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور یوں عباسی خلافت قائم ہوئی۔ اس کے بعد طویل عرصے تک فلسطین عباسیوں کے قبضے میں رہا، لیکن تاریخ کے دوسرے ادوار کی طرح عباسی خلافت بھی وقت کے ساتھ کمزور ہونے لگی، اس کی طاقت گھٹتی گئی اور مختلف علاقے مرکزی حکومت کے کنٹرول سے نکلنے لگے۔ آخرکار یہ عظیم خلافت کئی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہاں سے تاریخ کا ایک پیچیدہ مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جب مسلمان مختلف حصوں میں بڑھ چکے تھے تو ان میں دو بڑی طاقتیں ایسی تھیں جن کے درمیان سب سے زیادہ مقابلہ تھا۔ دونوں کی خواہش تھی کہ
فلسطین پر ان کا قبضہ ہو۔ اسی وجہ سے مسلمان آپس میں ہی جنگیں لڑنے لگے۔ کئی برس تک فلسطین کبھی ایک طاقت کے قبضے میں آتا اور کبھی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ بالآخر سلجوکیوں اور فاطمیوں کے درمیان فلسطین کے لیے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ اتنی تباہ کن ثابت ہوئی کہ بیت المقدس، جس سے پہلے مسلمان حکمرانوں نے خوب ترقی دی تھی، انہی لڑائیوں کی وجہ سے کمزور ہو گیا۔ شہر کی دیواروں اور دفاعی برج خراب ہونے لگے اور اس کی حفاظت پہلے جیسی نہ رہی۔ جب مسلمان آپس میں ان بڑی جنگوں میں مصروف تھے تو انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے اختلافات مستقبل میں کتنی بڑی مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسی دوران یورپ میں ایک طاقتور مذہبی رہنما مسلمانوں کی ان اندرونی جنگوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ شخصیت تھی جس کے سامنے یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ بھی احترام سے سر جھکاتے تھے اور عام لوگ بھی اسے اپنا رہنما مانتے تھے۔ اس شخص کا نام پوپ اربن دوم تھا۔ جب وہ نیا پوپ بنا تو اپنی پہلی بڑی تقریباً اس نے یورپ کے عیسائیوں کو ایک نیا مقصد دیا۔ فلسطین کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس نے ایک ایسی مہم کا اعلان کیا جس کے نتیجے میں اگلے 200 سال تک مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان تاریخ کی مشہور صلیبی جنگیں جاری رہیں۔ اپنی تقریر میں اس نے کہا، اے لوگو سنو، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص اس مقدس جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اسے جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔ پوپ کی ان باتوں نے یورپ کے عیسائیوں کے اندر ایک نئی جوش و جذبے کی لہر پیدا کر دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے نمائندے پورے پوپ میں بھیج دیے۔ یہ لوگ مختلف شہروں اور دیہاتوں میں جا کر عوام کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرنے لگے۔ اسی دوران بہت سے مبالغہ آمیز اور غلط باتیں بھی پھیلائی گئیں۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ مسلمان فلسطین میں عیسائیوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کی مقدس مقامات کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ان خبروں نے یورپ کے عوام کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ آہستہ آہستہ ہزاروں لوگ اس مہم میں شامل ہونے لگے۔ پھر اعلان کیا گیا کہ اگلے سال ایک بڑی فوج فلسطین کی طرف روانہ ہوگی تاکہ اسے مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ لیکن اس منصوبے سے پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یورپ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک بوڑھا اور غریب شخص اپنا گدھا لے کر تنہا فلسطین کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ راستے میں ہر گاؤں میں جا کر لوگوں کو پکار کر کہتا تھا کہ ہم اگلے سال کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ ابھی فلسطین کی طرف چلیں گے۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ رفتہ رفتہ اس کے پیچھے ہزاروں افراد جمع ہو گئے۔ آخرکار تقریباً 20,000 لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے۔ لیکن یہ کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی بلکہ عام لوگ تھے جو اپنے گھروں سے کلہاڑیاں، ہتھوڑے اور دوسرے اوزار لے کر نکل پڑے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ آسانی سے فلسطین فتح کر لیں گے۔ جب یہ لوگ مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوئے تو انہیں جلد اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے صورتحال کو بہت غلط سمجھا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان علاقے بھی یورپ کے غریب علاقوں جیسے ہوں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس زمانے میں اسلامی دنیا علم، دولت، تجارت اور ٹیکنالوجی میں دنیا کی ترقی یافتہ علاقوں میں شمار ہوتی تھی۔ یورپ سے آنے والے بہت سے لوگ مسلمانوں کے شہروں کی ترقی اور شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چند ہی دن بعد یہ غیر منظم جتھا مسلمانوں کی باقاعدہ فوجوں کے سامنے آ گیا۔ مسلمانوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور چند گھنٹوں کے اندر اس پوری جماعت کو شکست دے دی۔ یہ خبر پورے یورپ میں پھیل گئی۔ اس کے بعد اگلے سال ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج تیار کی گئی جس میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد شامل تھے۔ اس وقت مسلمان اتنے متحد نہیں تھے کہ ایک ہی وقت میں ایسی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ اسلامی دنیا مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور آپس کے اختلافات نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ بڑی فوج یورپ سے روانہ ہوئی اور راستے میں کئی علاقوں پر قبضہ کرتی ہوئی فلسطین کی طرف بڑھنے لگی۔ آخرکار یہ فوج بیت المقدس کے قریب پہنچ گئی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ بیت المقدس پہلے مسلمانوں کی باہمی جنگوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا، اس لیے شہر زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکا۔ جب حملہ اور فوج شہر میں داخل ہوئی تو اس نے مکمل قبضہ حاصل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ کامیابی کی خبر فوراً یورپ بھیج دی گئی، لیکن خبر پہنچنے سے کچھ عرصہ پہلے پوپ اربن کا انتقال ہو چکا تھا۔
یوں اپنی زندگی میں اپنے خواب کی تکمیل نہ دیکھ سکا۔ ابتدا میں بہت سے لوگ فوج کو ایک مذہبی لشکر سمجھتے تھے، لیکن بیت المقدس پر قبضے کے بعد جو کچھ ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ مختلف تاریخی روایات کے مطابق شہر میں بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا۔ ہزاروں مسلمانوں، جن میں عورتیں، بچے اور علماء بھی شامل تھے، اسے خونریزی کا تماشا نشانہ بنے۔ مسجد اقصی اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اتنا خون بہا کہ اس کے واقعات صدیوں تک تاریخ میں بیان کیے جاتے رہے۔ فلسطین کے یہودی جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے تھے، وہ بھی اس تباہی اور قتل و غارت سے محفوظ نہ رہ سکے۔ صلیبی فوجوں نے بیت المقدس کے یہودیوں کو بھی نہیں بخشا۔ تاریخی روایات کے مطابق جب وہ قتل و غارت شروع ہوئی تو بہت سے یہودی، عورتیں، بچے اور بزرگ اپنی عبادت گاہ میں پناہ لینے کے لیے جمع ہو گئے اور دروازے بند کر لیے، لیکن حملہ آوروں نے انہیں باہر نکالنے کی بجائے عمارت گاہ کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں اندر موجود بے شمار لوگ زندہ جل گئے۔ جب مسلمان اور یہودی دونوں اس ظلم کا شکار ہو چکے تھے تو ان واقعات کا ذکر خود بعض عیسائی مورخین نے بھی اپنی تحریروں میں کیا۔ ایک صلیبی سپاہی نے لکھا ہے کہ اس دن اتنا خون بہا گیا کہ ہمارے کپڑے اور جسم خون سے سرخ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت گاہوں میں گئے اور اپنی کامیابی کا جشن منایا۔ اسی طرح بیت المقدس، جسے تقریباً 400 سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر خون بہے حاصل کیا تھا، اب ہزاروں جانوں کی قربانیوں کے بعد مسلمانوں سے چھین لیا گیا۔ فلسطین کا اس طرح ہاتھ سے نکل جانا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس واقعے نے انہیں ایک اہم سبق دیا۔ مسلمانوں کو احساس ہونے لگا کہ ان کی باہمی دشمنیوں اور خانہ جنگیوں نے انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے جہاں وہ اپنی مقدس سرزمین کا دفاع بھی نہ کر سکے۔ فلسطین کے ضائع ہونے کے بعد آہستہ آہستہ پوری مسلم دنیا میں یہ سوچ پیدا ہونے لگی کہ اگر وہ دوبارہ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے اختلافات ختم کرنا ہوں گے۔ یہیں سے مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صلاح الدین ایوبی پہلے شخص نہیں تھے جنہوں نے فلسطین کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ ان سے پہلے بھی کئی مسلمان حکمران اور جرنیل صلیبی فوجوں کے خلاف لڑ چکے تھے، لیکن اسی دوران ایک عجیب اور خوفناک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ جو بھی مسلمان رہنما فلسطین کی آزادی کی بات کرتا یا طاقت حاصل کرنے لگتا، وہ اچانک قتل کر دیا جاتا یا پر اسرار طور پر غائب ہو جاتا۔ اسی وجہ سے مسلم دنیا کے کئی نامور جرنیل اور رہنما خاموشی سے مارے جانے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ سب کون کر رہا ہے۔ کوئی شخص محفوظ نہیں تھا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ان افراد کو ایک خاص نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ انتہائی تربیت یافتہ قاتل تھے جو اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ انہیں صرف اپنے سردار کے حکم کا انتظار ہوتا تھا۔ تاریخ میں یہ لوگ حشاشین کے نام سے مشہور ہوئے اور ان کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں، اور انہیں روایات کی وجہ سے ان کا نام حشیشن کے لفظ سے جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے مشن کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے تھے اور اپنے دشمنوں تک انتہائی خفیہ طریقوں سے پہنچتے تھے۔ انہوں نے عام سپاہیوں سے لے کر بڑے جرنیلوں اور حکمرانوں تک بہت سے اہم افراد کو نشانہ بنایا۔ ان کے حملوں کا خوف اس قدر پھیل گیا تھا کہ لوگ رات کے وقت سفر کرنے سے بھی گھبراتے تھے۔ بعض شہروں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ اگر کوئی شخص رات گئے گھر نہ پہنچے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی نے انہیں روکنے کی کوشش نہ کی ہو۔ کئی مسلمان حکمرانوں نے ان کے خلاف کارروائیاں کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں دھمکیاں ملنے لگیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق ایک حکمران نے جب ان کے خلاف مہم شروع کی تو ایک صبح اس کی نیند کھلی تو اس کے بستر کے قریب ایک خنجر اور ایک پیغام رکھا ہوا تھا۔ اس پیغام میں خبردار کیا گیا تھا کہ اگر اس نے اپنی مہم جاری رکھی تو اگلی بار خنجر بستر کے پاس نہیں بلکہ اس کی گردن میں ہوگا۔ ادھر ایک طرف فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، دوسری طرف مسلم دنیا مختلف ریاستوں میں تقسیم تھی اور کئی علاقوں میں خوف کا ماحول قائم تھا۔ انہی حالات میں ایک دن ایک قافلہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس قافلے کے سردار کو کچھ عرصہ پہلے اس کے مخالفین نے اس کے آبائی شہر سے نکال دیا تھا۔
وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا اور مستقبل کے بارے میں فکر مند تھا۔ اسی سفر کے دوران اس کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، لیکن اپنے حالات کی وجہ سے وہ اس وقت خوشی محسوس نہ کر سکا۔ وہ اپنے دکھ اور غصے میں ڈوبا ہوا تھا اور اسے لگتا تھا کہ قسمت نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے مایوسی میں سخت الفاظ بھی کہے، تاہم اس کے ایک قریبی دوست نے اسے سمجھایا اور کہا کہ اس نامولود بچے کا ان حالات میں کوئی قصور نہیں، اسے زندہ رہنے دو، کون جانتا ہے یہی بچہ ایک دن تمہارے لیے فخر کا باعث بن جائے۔ اس دوست کی بات سچ ثابت ہوئی، وقت گزرتا گیا اور وہی بچہ بڑا ہو کر مسلم دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں شمار ہونے لگا۔ وہ شخص جس نے بعد میں مسلمانوں کو متحد کیا، فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کی قیادت کی اور تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے لکھوا دیا۔ اس بچے کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اسی طرح یہ قافلہ سفر کرتا رہا اور آخر کار ایک نئے علاقے میں داخل ہوا۔ اس علاقے پر زنگی خاندان کی حکومت تھی اور یہی وہ سرزمین تھی جہاں صلاح الدین ایوبی نے پرورش پائی۔ جب صلاح الدین بڑے ہو رہے تھے تو مسلم دنیا پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی اسلامی تہذیب اپنے عروج کے دور میں تھی۔ مسلمانوں کے شہروں میں عظیم لائبریریاں موجود تھیں، علم و تحقیق کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور دنیا کے بڑے علماء اور دانشور مسلمانوں میں شامل تھے۔ صلاح الدین کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ جس علاقے میں پروان چڑھ رہے تھے وہاں کا حکمران ایک نہایت نیک، انصاف پسند اور دور اندیش انسان تھا۔ اس کا نام تھا سلطان نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی وہ حکمران تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کرانے کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کی تھی۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے مختلف علاقوں سے علماء کرام کو جمع کیا تاکہ نئی نسل کو اسلام کے عظیم ہیروز اور تاریخ کے سنہری واقعات سے آگاہ کیا جا سکے۔ وہ نوجوان کے دلوں میں یہ خواب پیدا کرنا چاہتے تھے کہ ایک دن مسلمان دوبارہ بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے۔ جب علماء نئی نسل کو تعلیم دے رہے تھے تو انہی بچوں میں ایک بچہ صلاح الدین ایوبی بھی تھا۔ یہیں سے صلاح الدین کو اپنی زندگی کا مقصد ملا۔ اسی ماحول میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھا۔ انہوں نے جانا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مدینہ میں ایک عظیم ریاست قائم کی۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری کے بارے میں بھی سیکھا کہ وہ ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح انہوں نے اس زمانے کی بڑی طاقتوں کو شکست دی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اور قربانیوں سے بھی واقف ہوئے۔ مطالعے کے ساتھ ساتھ صلاح الدین بچپن ہی سے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی کی تربیت بھی حاصل کر رہے تھے۔ ان کی تربیت کوئی عام شخص نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ایک ایسے افراد کے زیر نگرانی تھے جو سلطان نور الدین زنگی کے قابل اعتماد سپاہ سالاروں میں شمار ہوتے تھے۔ اسی ماحول نے صلاح الدین کی شخصیت کو مضبوط بنایا اور انہیں ایک بہترین سپاہی اور رہنما بننے کے لیے تیار کیا۔ جب صلاح الدین تقریباً 30 سال کے ہوئے تو سلطان نور الدین زنگی نے اپنے مشہور سپاہ سالار شیر کوہ کو مصر کی طرف مہم پر روانہ ہونے کا حکم دیا۔ روانگی سے پہلے شیر کو اپنے بھتیجے صلاح الدین کو بھی ساتھ لے گئے، جسے وہ خود تربیت دے چکے تھے۔ جب دونوں ایک بڑی فوج کے ساتھ مصر کی طرف بڑھ رہے تھے تو راستے میں ایک مسئلہ سامنے آیا۔ مصر کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے کچھ لوگ خوف زدہ ہونے لگے۔ لیکن اس صورتحال کو دیکھ کر شیرکو نے تمام جرنیلوں کا اجلاس بلایا۔ اجلاس میں بعض جرنیل بارہا کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے کیونکہ دشمن کی فوج ان سے کہیں زیادہ بڑی ہے، زیادہ طاقتور ہے۔ جبکہ صلاح الدین ایوبی نے ان باتوں کو سنا تو وہ کھڑے ہوئے اور بڑے جوش سے ولولے سے بولے، جو شخص اس جنگ سے ڈرتا ہے وہ واپس جا سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے مقصد سے
پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ نوجوان صلاح الدین کے اس جذبے نے سب کو متاثر کیا۔ شیرکو نے بھی اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیا اور کہا کہ خوف کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فوج مصر کی طرف روانہ ہوئی اور ایک سخت جنگ کے بعد مصر فتح کر لیا گیا۔ فتح کے بعد شیرکو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گورنر بننے کے صرف چند ماہ بعد ہی شیرکوہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد تمام اہم جرنیلوں نے مشورہ کیا اور صرف 32 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر منتخب کر لیا۔ اب صلاح الدین مصر میں سلطان نور الدین زنگی کے نمائندے کی حیثیت سے حکومت کر رہے تھے۔ دوسری طرف نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پوری مسلم دنیا کے طاقتور ترین حکمرانوں میں شمار ہوتے تھے، اور وہ اپنے سب سے بڑے خواب یعنی بیت المقدس کی آزادی کو پورا کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نور الدین زنگی نے ایک خوبصورت ممبر تیار کروایا تھا اور اعلان کیا تھا کہ جب بیت المقدس آزاد ہوگا تو وہ یہ ممبر مسجد اقصی میں رکھیں گے۔ وہ اس دن کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، لیکن اس دوران ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور کچھ ہی عرصہ بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں اپنی زندگی میں بیت المقصد کی آزادی کا خواب پورا نہ کر سکے۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا حکمران بنا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ اتنی کم عمر میں اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف گورنروں اور طاقتور افراد کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ اس کم عمر حکمران پر اثر و رسوخ حاصل کر کے سلطنت کا اصل اختیار اپنے ہاتھ میں لے لے۔ جلدی حالات خراب ہونے لگے اور مسلمان ایک بار پھر آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئے۔ یہ کشمکش اس حد تک بڑھ گئی کہ بیت المقدس پر قابض صلیبی حکمرانوں نے بھی مسلمانوں کی کمزوری دیکھ کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ان حالات کو دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ عصمت الدین خاتون کو احساس ہوا کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر مصر کے گورنر صلاح الدین ایوبی کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے بتایا کہ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطنت کے اندر انتشار پیدا ہو چکا ہے، اور اگر حالات کو نہ سنبھالا گیا تو پوری سلطنت کمزور ہو جائے گی۔ انہوں نے صلاح الدین سے درخواست کی کہ وہ جلد از جلد آ کر سلطنت اور نور الدین کے کم عمر بیٹے کی حفاظت کریں۔ یہ خط مصر پہنچا تو صلاح الدین ایوبی کو پہلی مرتبہ حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ خط پڑھ کر وہ بہت غمگین ہوئے اور فوراً جواب بھیجا۔ انہوں نے لکھا کہ نور الدین زنگی کی وفات کی خبر ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، اور وہ ہر اس شخص کا مقابلہ کریں گے جو سلطنت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی آمد کی خبر سنتے ہی بہت سے باغی گورنر خوفزدہ ہو گئے۔ کچھ لوگ شہر چھوڑ کر فرار ہو گئے، جبکہ بعض نے ہتھیار ڈال دیے۔ آخرکار جب صلاح الدین دمشق کے دروازوں تک پہنچے تو شہر کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی نے بغیر خون بہے دمشق میں داخل ہو کر سلطنت کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ صرف 37 سال کی عمر میں وہ مسلم دنیا کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں شمار ہونے لگے، اور اب وہ اپنے استاد اور محسن نور الدین زنگی کے ادھورے خواب کو پورا کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ پورے خطے کا کنٹرول صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آ گیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی ان کے زیر اثر علاقوں میں شامل تھے۔ اسی دوران بیت المقدس پر قابض صلیبی حکمران نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ چند سال تک دونوں فریق ایک دوسرے پر کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی چاہتے تو اس معاہدے کو نظر انداز کر کے فوراً جنگ شروع کر سکتے تھے، لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بیت المقدس عیسائی دنیا کا نہایت مقدس شہر ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے وہ اپنی پوری طاقت استعمال کریں گے۔ اس لیے صلاح الدین نے جلد بازی کی بجائے صبر اور حکمت کا راستہ اختیار کیا۔
انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے مسلمانوں کے درمیان موجودہ اختلافات ختم کیے جائیں اور انہیں ایک مقصد پر متحد کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے صلاح الدین کی فوجیں مختلف علاقوں میں گئیں اور بکھرے ہوئے مسلم علاقوں کو ایک نظام کے تحت لانے لگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے بڑے علماء اور مبلغین کو مختلف شہروں میں بھیجا تاکہ وہ نئی نسل کو اتحاد کا پیغام دیں۔ علماء لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ آپس کی لڑائیوں کی بجائے بیت المقدس کی آزادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ان کوششوں کا اثر آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگا اور نوجوان مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک نئی سوچ پیدا ہوئی۔ تاریخ روایات کے مطابق ایک وقت ایسا بھی آیا جب مسلم دنیا میں ہر طرف صرف دو باتیں سنائی دیتی تھیں: اتحاد اور بیت المقدس کی آزادی۔ صلاح الدین کی مسلسل محنت نے مسلمانوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ اسی دوران ایک خطرناک واقعہ پیش آیا۔ ایک جنگی مہم کے دوران صلاح الدین اپنے خیمے میں موجود تھے کہ اچانک باہر ہلچل مچ گئی۔ چند حشاشین تمام حفاظتی انتظامات کو عبور کرتے ہوئے کسی طرح صلاح الدین کے خیمے تک پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے فوراً صلاح الدین پر حملہ کیا، لیکن خوش قسمتی سے ان کا خود پہنایا ہوا زرہ پوش ہیلمٹ اس وار کو روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ شور سن کر محافظ فوراً اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد صلاح الدین اور ان کے محافظوں نے مل کر ان حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آخری حملہ آور مرنے کے لمحوں تک بھی صلاح الدین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی دوران صلاح الدین کے چہرے پر ایک معمولی زخم بھی آ گیا۔ یہ واقعہ صلاح الدین کے لیے بہت حیران کن تھا۔ وہ کوئی دیر خاموش بیٹھے سوچ رہے کہ یہ لوگ کس حد قدر خطرناک اور اپنے مقصد کے لیے جان دینے والے ہیں۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنی سیکورٹی مزید سخت کر دی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان خطرناک گروہوں کے مراکز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صلاح الدین نے اپنی فوجوں کو ان کے مضبوط قلعوں کی طرف روانہ کیا۔ کئی عام قلعے فتح کیے گئے اور ان کی طاقت کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ اگرچہ صلاح الدین نے ان کے اثر و رسوخ کو کافی حد تک کم کر دیا، لیکن وہ انہیں مکمل طور پر ختم نہ کر سکے۔ بعد کے زمانوں میں ان کی قوت مزید کمزور ہوتی گئی اور تاریخ کا دھارا بدلتا چلا گیا۔ اب صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنی طاقت جمع ہو چکی تھی کہ وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے فیصلہ کن قدم اٹھا سکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ 400 سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح اس مقدس شہر کو حاصل کیا تھا، اسی طرح دوبارہ اسے مسلمانوں کے لیے واپس حاصل کیا جائے۔ لیکن وہ ایک مناسب موقع کی منتظر تھے۔ بالآخر وہ موقع آ ہی گیا۔ دمشق سے حاجیوں کا ایک بڑا قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ قافلہ فلسطین کے علاقے میں پہنچا تو ایک ظالم حکمران نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے قافلے کا سارا سامان لوٹ لیا، لوگوں کو قید کر لیا اور ان پر سخت ظلم شروع کر دیا، یہاں تک کہ عورتوں کے ساتھ بھی بد سلوکی کی گئی۔ اس حکمران کا نام رینالڈ تھا۔ جب یہ خبر دمشق پہنچی تو ایک قاصد فوراً صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ قافلے میں صلاح الدین کے خاندان سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی موجود تھیں اور ان کے ساتھ بھی ظلم کیا گیا۔ یہ سن کر صلاح الدین شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً رینالڈ کو پیغام بھیجا کہ تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے اور لوٹا ہوا مال واپس کیا جائے، لیکن رینالڈ نہایت متکبر اور گستاخ شخص تھا۔ اس نے نہ صرف مطالبہ رد کر دیا بلکہ انتہائی توہین آمیز جواب بھی بھیجا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس کے الفاظ نے صلاح الدین کو سخت غصے میں مبتلا کر دیا۔ اسی موقع پر انہوں نے عہد کیا کہ اگر جنگ ہوئی تو رینالڈ کو اس کے جرم کی سزا ضرور دی جائے گی۔ اب صلاح الدین کے لیے جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنی سلطنت کے تمام علاقوں میں پیغام بھیجا اور حکم دیا کہ فوجیں جنگ کی تیاری شروع کریں۔ مختلف علاقوں سے سپاہی جمع ہونے لگے اور ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ صلاح الدین نے اپنی حکمت عملی کے تحت ایک اہم قلعے کی طرف پیش قدمی کی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ ایک ایسے مقام پر واقع تھا جہاں قریب ہی پانی کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا، جس کی وجہ سے اس کی فوجی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ادھر بیت المقدس میں بھی صورتحال تیزی سے بدل رہی تھی۔ وہاں صلیبی ریاست کا نیا بادشاہ تخت پر آ چکا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ صلاح الدین اب مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں آ چکے ہیں، اس لیے اس نے بھی اپنی فوجوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ جلدی ایک بڑی فوج تیار ہو گئی اور بیت المقدس کا حکمران اسے لے کر صلاح الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔
لیکن اس فوج کے سامنے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ انہیں جولائی کی شدید گرمی میں فلسطین کے خشک اور گرم میدانوں کو عبور کر کے صلاح الدین کی فوج تک پہنچنا تھا، اور یہی سفر آنے والی عظیم جنگ کے نتائج پر گہرا اثر ڈالنے والا تھا۔ اوپر سے صورتحال یہ بھی تھی کہ اس پورے راستے میں اتنی بڑی فوج کے لیے پانی کے بہت کم ذرائع موجود تھے۔ اسی وجہ سے صلیبی فوج کے بادشاہ نے اپنے تمام جرنیلوں کا اجلاس بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کچھ سمجھدار جرنیلوں کا خیال تھا کہ اس سخت گرمی اور بے آب و گیاہ علاقے میں آگے بڑھنے کی بجائے یہیں رک کر صلاح الدین کی فوج کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن رینالڈ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ انہیں خود آگے بڑھ کر صلاح الدین پر حملہ کرنا چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے، اور ویسے بھی آگے ایک بڑے پانی کے ذخیرے کے قریب پہنچ کر پوری فوج اپنی پیاس بجھا سکے گی۔ آخرکار اجلاس میں رینالڈ کی بات مان لی گئی اور صلیبی فوج جولائی کی شدید گرمی میں صحرا کا سفر شروع کر دیا۔ کئی دن تک وہ لوگ تپتے ہوئے میدانوں میں چلتے رہے۔ پانی کی کمی نے سپاہیوں کو کمزور کر دیا تھا، لیکن ان سب کے دل میں ایک ہی امید تھی کہ جلدی وہ اس بڑے تالاب تک پہنچ جائیں گے اور اپنی پیاس بجھا سکیں گے۔ کئی دن کے سفر کے بعد جب وہ پانی کے قریب پہنچے تو دور سے انہیں تالاب نظر آنے لگا، لیکن جیسے وہ مزید آگے بڑھے انہوں نے دیکھا کہ پانی اور ان کے درمیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری فوج کھڑی ہے۔ صلاح الدین پہلے ہی اندازہ لگا چکے تھے کہ دشمن کی فوج اس مقام تک پہنچتے پہنچتے شدید تھکن اور پیاس کا شکار ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے اپنی فوج کو پہلے سے پانی کے ذخیرے کے سامنے تعینات کر دیا تھا۔ اب اگر صلیبی فوج کو پانی تک پہنچنا تھا تو اس سے پہلے مسلمانوں کی فوج کا مقابلہ کرنا پڑتا۔ چنانچہ شدید پیاس کے باوجود انہوں نے حملہ کر دیا۔ اگرچہ ان کی تعداد زیادہ تھی لیکن وہ تھکے ہوئے اور کمزور ہو چکے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی فوج پوری تیاری کے ساتھ میدان میں موجود تھی۔ یوں تاریخ کی ایک عظیم اور فیصلہ کن جنگ شروع کی گئی۔ صلیبی فوج بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح پانی تک پہنچ جائے، لیکن صلاح الدین کی فوج انہیں مسلسل روکے رکھے ہوئے تھی۔ آہستہ آہستہ مسلمان فوج نے انہیں مختلف سمتوں سے گھیرنا شروع کر دیا۔ روایت ہے کہ صلاح الدین ایک بلند مقام سے میدان جنگ کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسی دوران ان کے بیٹے نے خوشی سے کہا، ابا جان مبارک ہو، ہم جنگ جیت رہے ہیں۔ لیکن صلاح الدین نے جواب دیا، نہیں، جب تک دشمن کا شاہی خیمہ اپنی جگہ کھڑا ہے ہم نے جنگ نہیں جیتی۔ جنگ مزید شدت اختیار کرتی گئی۔ مسلمان فوج دشمن کو پیچھے دھکیلتی رہی۔ کچھ مقامات پر خشک جھاڑیوں میں آگ لگ گئی جس سے ہر طرف دھواں پھیل گیا اور دشمن کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ صلاح الدین کے بیٹے نے دوبارہ کہا، ابا جان فتح قریب ہے، لیکن صلاح الدین نے پھر وہی جواب دیا، جب تک ان کا شاہی خیمہ قائم ہے فتح مکمل نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور مسلمانوں نے دشمنوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آخرکار دشمن کا مرکزی حصہ بھی محاصرے میں آ گیا۔ اس موقع پر صلاح الدین کے بیٹے نے تیسری بار فتح کی مبارک دی، لیکن صلاح الدین بدستور میدان میں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اچانک دشمن کا شاہی خیمہ زمین پر گرتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی صلاح الدین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، زمین پر سجدے میں گر گئے اور فرمایا، اب اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے۔ اس طرح مسلمانوں نے دشمن کی مرکزی فوج کو مکمل طور پر شکست دے دی۔ جو لوگ زندہ بچ گئے تھے انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ انہی قیدیوں میں صلیبی فوج کا بادشاہ بھی شامل تھا اور اس کے ساتھ رینالڈ بادشاہ بھی گرفتار ہو گیا، وہی شخص جس نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کی بے حرمتی کی تھی۔ جب صلاح الدین کو معلوم ہوا کہ دونوں قیدی ان کے قبضے میں آ چکے ہیں تو انہوں نے فوراً انہیں اپنے خیمے میں بلایا۔ دونوں شدید پیاسے تھے۔ صلاح الدین نے مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بادشاہ کو ایک پیالہ پانی پیش کیا۔ بادشاہ نے خود بھی پانی پیا اور پھر وہی پیالہ رینالڈ کی طرف بڑھایا۔ اس زمانے میں ایک خاص رسم تھی، اگر کوئی حکمران کسی قیدی کو اپنا ہاتھ سے پانی کا یا کھانا دے دیتا تو اسے امان اور حفاظت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب رینالڈ نے بھی اس پیالے سے پانی پیا تو سلطان صلاح الدین نے فوراً واضح کیا کہ یہ پانی انہوں نے نہیں بلکہ اس کے بادشاہ نے دیا ہے۔ پھر صلاح الدین نے رینالڈ سے کہا، تم وہ شخص ہو جس نے ہمارے حاجیوں پر ظلم کیے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہے۔ اس کے باوجود صلاح الدین نے اسے آخری موقع دیا اور فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر کے اپنے اعمال سے توبہ کر لے
تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن رینالڈ انکار کرتا رہا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین نے اپنی قسم پوری کی اور اس کے جرائم کی سزا دی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ وہی وعدہ تھا جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب انہیں قافلے پر ہونے والے ظلم کی خبر ملی تھی۔ ادھر گرفتار بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ شاید اب اس کی باری بھی آنے والی ہے، لیکن صلاح الدین نے اس سے کہا، فکر نہ کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو قتل کرے۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی نے ایک ہی جنگ میں صلیبی طاقت کو شدید نقصان پہنچایا اور ان کی سب سے بڑی فوج کو شکست دے دی۔ اب بیت المقدس کا راستہ تقریباً کھل چکا تھا، چنانچہ وقت ضائع کے بغیر وہ اپنی فوج کے ساتھ انبیاء کے مقدس شہر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شہر کے اندر ہر شخص کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ لوگ شہر کی فصیلوں پر کھڑے ہو کر صلاح الدین کی فوج کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن دیوار پر موجود ایک شخص نے دور سے ایک مسلمان سپاہی کو دیکھا اور بلند آواز میں کہا، صلاح الدین آ گیا۔ دوسرے لوگوں نے کہا، یہ تو صرف ایک سپاہی ہے، لیکن اس نے جواب دیا، نہیں، اگر ایک سپاہی آ گیا ہے تو سمجھ لو پوری فوج بھی پہنچنے والی ہے۔ اور واقعی کچھ ہی وقت بعد صلاح الدین کی عظیم فوج شہر کے گرد جمع ہو گئی اور بیت المقدس کا محاصرہ شروع ہو گیا۔ اس وقت شہر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا اصل حکمران پہلے ہی قید ہو چکا تھا، اس لیے شہر کے اندر کوئی مضبوط مرکزی رہنما موجود نہیں تھا جو دفاع کی قیادت کر سکے۔ اس لیے بیت المقدس کے لوگوں نے وہیں ایک نیا رہنما منتخب کر لیا۔ اس شخص کا نام بیلین تھا۔ وہ ایک ذہین اور تجربے کار سپاہی تھا۔ اگرچہ اس کے پاس فوج بہت کم تھی، لیکن شہر کے لوگ اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھے۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی نے اس کی طرف ایک پیغام بھیجا اور کہا، بیت المقدس ہم مسلمانوں اور تم عیسائیوں دونوں کے لیے ایک مقدس شہر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس شہر میں مزید خون بہے۔ تمہیں بھی معلوم ہے کہ یہ جنگ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہتھیار ڈال دو اور شہر ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن بیت المقدس کے نئے رہنما نے یہ پیشکش قبول نہ کی، چنانچہ صلاح الدین کی فوج نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ شروع کر دیا۔ شہر کے اندر عیسائی سپاہی بڑی بہادری سے دفاع کر رہے تھے۔ ایک طرف مسلمان اس کے لیے جوش سے لڑ رہے تھے کہ تقریباً 90 سال سے مسجد اقصیٰ میں اذان بند تھی اور مقدس مقامات ان کے قبضے سے باہر تھے، جبکہ دوسری طرف عیسائیوں کو خوف تھا کہ اگر مسلمان شہر میں داخل ہو گئے تو شاید ان سے بھی ویسا ہی بدلہ لیا جائے گا جیسا ماضی میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس لیے دونوں جانب سے سخت جنگ جاری رہی۔ 5 دن تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی اور آخرکار مسلمانوں کے حملوں سے شہر کی دیوار کا ایک بڑا حصہ گر گیا۔ جب دیوار ٹوٹی تو شہر کے اندر موجود لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب زیادہ دیر تک مزاحمت ممکن نہیں۔ اس لیے بیلیہ نے صلاح الدین کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ صلاح الدین نے یہ درخواست قبول کر لی اور دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ سب سے پہلے صلاح الدین نے پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم شہر ہمارے حوالے کرو گے؟ بیلیہ نے جواب دیا، ہم اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ہم آخری سانس تک لڑیں گے اور اگر پھر بھی شکست ہوئی تو ہم پورے شہر کو آگ لگا دیں گے تاکہ مسجد اقصیٰ سمیت کوئی چیز باقی نہ رہے۔ صلاح الدین نے پوچھا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے اپنے مقدس مقامات بھی تباہ ہو جائیں گے۔ بیلیہ نے جواب دیا، اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ دراصل اسے یقین تھا کہ اگر شہر نے ہتھیار ڈال دیے تو تمام عیسائی قتل کر دیے جائیں گے۔ لیکن صلاح الدین نے اسے ایک ایسی پیشکش دی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ صلاح الدین نے کہا، اگر تم شہر ہمارے حوالے کر دو تو میں یہاں کے تمام عیسائیوں کو امان دوں گا، ان کے گرجا گھروں کی حفاظت کی جائے گی اور جو لوگ شہر چھوڑنا چاہیں گے وہ معمولی فدیہ دے کر محفوظ طریقے سے جا سکیں گے۔ یہ سن کر بیلن حیران رہ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تقریباً 90 سال پہلے جب صلیبی فوجیں شہر میں داخل ہوئی تھیں تو انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کی تھی، لیکن اب صلاح الدین کو ان سب باتوں کے باوجود عام معافی دینے کو تیار تھے۔ آخرکار بیلیہ نے صلاح الدین ایوبی کی پیشکش قبول کر لی اور بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح تقریباً 90 سال بعد مسلمان دوبارہ
بیت المقدس میں داخل ہوئے، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت حد تک فتح مکہ کی یاد دلاتا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ اسی طرح صلاح الدین نے بھی شہر میں داخل ہو کر عام معافی کا اعلان کیا۔ گلی گلی یہ اعلان کیا گیا کہ لوگوں کو امان دی جاتی ہے اور کسی بے گناہ کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی سیدھے مسجد اقصیٰ پہنچے، اسے صاف کروایا اور وہاں وہی ممبر نصب کروایا جو برسوں پہلے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا تھا۔ تقریباً 90 سال بعد مسجد اقصیٰ میں دوبارہ اذان بلند ہوئی اور مسلمان صفیں بنا کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بیت المقدس کی آزادی کے بعد بہت سے عیسائی فدیہ ادا کر کے شہر سے روانہ ہونے لگے، جبکہ صلاح الدین نے بے شمار لوگوں کو بغیر کسی رقم کے بھی آزاد کر دیا۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ بوڑھے افراد، عورتیں اور بچے بغیر کسی ادائیگی کے جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بعض مسلمان جرنیل حیران رہ گئے۔ بعد میں جب کئی ایسے نوجوان قیدی لائے گئے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی لڑی تھی لیکن ان کے پاس آزادی حاصل کرنے کے لیے رقم نہیں تھی، تو صلاح الدین نے انہیں غلام بنانے کی بجائے ایک انوکھا فیصلہ کیا جس نے سب کے دل جیت لیے۔ وہ اپنے خیمے میں گئے، اپنا ذاتی خزانہ منگوایا اور پھر اپنے ہی مال سے ان قیدیوں کا فدیہ ادا کر کے انہیں بھی آزاد کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر صلاح الدین کے بھائی نے بھی اپنا سونا اور دولت نکالی اور ہزاروں عیسائی قیدیوں کی آزادی میں مدد کی۔ بعد میں انہی لوگوں نے یورپ واپس جا کر صلاح الدین کے حسن سلوک، انصاف اور رحم دلی کے قصے بیان کیے، جس کی وجہ سے صدیوں تک یورپ کے بہت سے لوگ بھی صلاح الدین کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے رہے۔ بہت سی روایاتوں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی عورت کا بچہ گم ہو گیا تو صلاح الدین نے خود اس کی تلاش کے لیے کوششیں کی اور ماں کو اس کا بچہ واپس دلانے میں خود مدد کی۔ جب بیت المقدس سے عیسائی خاندان رخصت ہو رہے تھے تو ان میں سے ایک شہر کا رہنما بیلن بھی شامل تھا۔ روانگی سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، تم لوگ آج اس شہر سے جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ مقدس شہر صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ تمہارے لیے بھی ہے، بہت اہم ہے۔ جب بھی تم یا تمہارے دوسرے عیسائی دوبارہ یہاں آنا چاہو، اس شہر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر بیت المقدس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی نسبتاً امن کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ یوں خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے زیر انتظام لانے کا کارنامہ انجام دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بے حد خوشی اور فخر کا موقع تھا، لیکن دوسری طرف یورپ میں اس خبر نے غم اور تشویش کی لہر دوڑا دی۔ وہاں کے حکمران اور مذہبی رہنما اس شکست کو آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ نئے پوپ نے اقتدار سنبھالتے ہی اعلان کیا کہ بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک نئی مہم شروع کی جائے۔ اس مقصد کے لیے یورپ بھر سے فوجیں جمع کی گئیں اور جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے عوام پر ایک نیا ٹیکس بھی لگایا گیا، جسے بعض مورخین نے صلاح الدین ٹیکس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جلدی ایک بڑی فوج تیار ہوئی اور یورپ کے مشہور بادشاہ رچرڈ شیر دل سمیت کئی حکمران مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی آمد کے بعد ایک بار پھر فلسطین کے میدان جنگ بن گیا اور کئی سال تک سخت لڑائیاں جاری رہیں۔ صلاح الدین مسلسل بیت المقدس اور اپنے علاقوں کا دفاع کرتے رہے۔ طویل جنگوں کے بعد باوجود دشمن بیت المقدس دوبارہ حاصل نہ کر سکا اور آخرکار صلاح الدین اور معاہدوں کے بعد زیادہ تر علاقوں سے واپس چلا گیا۔ اب جبکہ صلاح الدین بار بار اپنے مخالفین کو شکست دے چکے تھے تو وہ مستقبل کے منصوبوں پر غور کر رہے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ ان کی زندگی کے آخری دن قریب آ گئے۔ روایات ہے کہ وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں اور قریبی ساتھیوں کو نصیحت کی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا اور امت کی بھلائی کے لیے گزاری ہے، اس لیے ان کے بعد بھی انصاف، رحم دلی اور دیانت داری کو نہ چھوڑا جائے۔ انہوں نے خاص طور پر تاکید کی کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے۔ پھر وہ عظیم سپہ سالار اور حکمران اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کی وفات کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور لاکھوں لوگ غمگین ہو گئے۔ جب ان کے ترکے کا حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس ذاتی طور پر بہت کم دولت باقی تھی، حالانکہ وہ ایک عظیم سلطنت کے حکمران تھے۔ بعد ازاں انہیں دمشق میں سپرد خاک کر دیا گیا، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔
صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح اور اپنے کردار کے ذریعے ایسی مثال قائم کی کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بہت سے غیر مسلم مورخین بھی ان کی تعریف کرتے رہے۔ ان کی فتح کے بعد کئی صدیوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے زیر انتظام رہا۔ بعد کے زمانوں میں عثمانی خلافت کے دور تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ 20ویں صدی کے آغاز میں بھی دنیا ایک نئے اور عظیم بحران کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر عالمی جنگ شروع ہو گئی، جس میں عثمانی خلافت نے جرمنی اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا، اور یوں فلسطین کی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ عثمانی خلافت نے پہلی عالمی جنگ پوری قوت اور بہادری کے ساتھ لڑی، لیکن طویل لڑائیوں اور مسلسل دباؤ کے بعد وہ اس جنگ میں شکست کھا گئی۔ جنگ کے بعد خاتمے کے ساتھ ہی عثمانی سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بہت سے علاقے اس کے قبضے سے نکل گئے۔ ان علاقوں میں فلسطین بھی شامل تھا، جو بعد میں برطانوی اقتدار کے تحت آ گیا۔ عثمانی خلافت کے خاتمے کے بعد مشرق وسطیٰ کا سیاسی نقشہ تیزی سے تبدیل ہونے لگا۔ آنے والے برسوں میں فلسطین کے حالات مزید پیچیدہ ہوتے گئے اور بالآخر وہاں ایک نئی ریاست اسرائیل قائم ہوئی، جس کے بعد یہ خطہ مسلسل تنازعات اور کشیدگی کا مرکز بنا رہا۔ 20ویں اور 21ویں صدی میں بھی فلسطین کا مسئلہ عالمی سیاست کے اہم ترین موضوعات میں شامل رہا۔ جب مختلف ادوار میں مشرق وسطیٰ میں نئی جنگیں ہوئی تو بعض سیاسی رہنماؤں کے بیانات نے ماضی کی صلیبی جنگوں کی یاد تازہ کر دی، جس کی وجہ سے فلسطین اور بیت المقدس کا تاریخی پس منظر دوبارہ دنیا بھر میں زیر بحث آنے لگا۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کئی مرتبہ مختلف طاقتوں کے درمیان منتقل ہوا، لیکن اس شہر کی مذہبی اور تاریخی اہمیت کم کبھی نہیں ہوئی۔ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فتح سے لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظیم کامیابی تک یہ شہر مسلمانوں کی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان فلسطین اور بیت المقدس کو گہری عقیدت اور اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے فلسطین کا ذکر آتے ہی بہت سے لوگوں کے ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم رہنماؤں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اس مقدس سرزمین کے ساتھ وابستہ اہم کردار ادا کیا۔